بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج ایک ایسے حکومتی اقدام کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے پاکستان کی تجارت پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ماضی کی حکومتوں نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تجارت پر خطرات منڈلانے لگے۔ بھارت پہنچ گیا یورپی یونین اور وہاں اس نے یہ کلیم کر دیا جی کہ باسمتی چاول تو اس کی پیداوار ہے، اسے جغرافیکل انڈیکیشن ٹیگ دیا جائے، اور یہ پاکستان جو چاولوں کی $2 ارب کی سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کی تجارت کے لیے ایک بڑا یہ خطرہ منڈلانے لگا۔ لیکن پاکستان نے اس معاملے کو چیلنج کر دیا یورپی یونین میں کہ بھارت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو ایک قانون پاکستان نے مارچ 2020 میں منظور کیا جسے جغرافیکل انڈیکیشن ایکٹ 2020 کا نام دیا گیا۔ یہ قانون کئی برس پہلے منظور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مارچ 2020 میں یہ قانون منظور ہوا۔ دیر آئد درست آئد۔ سن 2000 سے یہ مطالبہ جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا مختلف ایکسپورٹرز کی جانب سے کہ یہ قانون سازی کر لی جائے، یہ رولز بنا لیے جائیں تاکہ ہم اب وہ مصنوعات جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں ان کی مانگ ہے، ان کو ہم جغرافیکل انڈیکیشن ٹیگ جو ہے وہ جاری کر سکیں۔ مقامی سطح پر ہم یہ ٹیگ جاری کریں گے تو اس کے بعد ہم عالمی سطح پر جی آئی ٹیگ کا کلیم کر سکیں گے، لیکن کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اور اس کے بعد اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاک بھارت تجارتی جنگ یورپی یونین میں چل رہی ہے، اور فروری کے پہلے ہفتے میں اب پاکستان اپنا جواب اس میں دائر کرنے جا رہا ہے، اور اس میں جو بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں باسمتی چاول کو جغرافیکل انڈیکیشن ٹیگ جاری کر دیا گیا ہے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی جی آئی رجسٹری جو اس نئے قانون کے مطابق قائم کی گئی ہے، اس نے یہ ٹیگ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جاری کیا ہے۔ پاکستان کی یہ پہلی پروڈکٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جسے جی آئی ٹیگ جاری کیا گیا ہو، یہ وہ باسمتی چاول ہے۔ تو اس حوالے سے عبدالرزاق داؤد صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان نے باسمتی چاول کو جی آئی ٹیگ کے طور پر رجسٹر کر لیا ہے۔ جغرافیکل انڈیکیشن ایکٹ 2020 یعنی نئے قانون کے تحت جی آئی رجسٹری قائم کی جا چکی ہے جو جغرافیکل انڈیکیشنز کو رجسٹر کرے گی اور جی آئی کے با اختیار یوزرز اور پروپرائٹرز کا بنیادی ریکارڈ رکھے گی۔ تو اس میں جی آئی رجسٹری جو قائم ہوئی ہے، یہ معاملہ باسمتی چاول تک نہیں رکے گا۔ اب یہ معاملہ گلابی نمک ہو یا پاکستان کی وہ دیگر پروڈکٹس ہوں جن کی دنیا بھر میں مانگ ہے، اب وہ بھی مقامی طور پر جی آئی کے طور پر رجسٹر ہوں گی، اور اس کے بعد عالمی سطح پر جا کر یہ کلیم کیا جائے گا کہ انہیں جی آئی ٹیگ باقاعدہ جاری کیا جائے۔ لیکن یہ پہلا اقدام ہے، بڑا اقدام ہے جو سن 2000 سے 2020 کے درمیان نہ ہو سکا، اور 20 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ یہ کام برل ہو گیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقدام ہماری مصنوعات کو مس یوز یا کاپی کرنے کے خلاف تحفظ دے گا اور ضمانت دے گا کہ ان کا عالمی مارکیٹ میں شیئر پروٹیکٹڈ ہے۔ اور عبدالرزاق داؤد نے تجاویز بھی مانگی ہیں کہ آئی پی او جو ہے وہ کن مزید مصنوعات کو جی آئی ٹیگ کے طور پر رجسٹر کرے۔ دوسرا ٹویٹ جو ہے وہ مساق عارف صاحب ہیں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے، ان کا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کانگریچولیشنز پاکستان، انٹلیکچوئل پراپرٹی جیوگرافیکل انڈیکیشن کے شعبے میں لینڈ مارک اچیومنٹ ہے یہ کہ ٹی ڈی اے پی یعنی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کو باسمتی رائس کا جی آئی ٹیگ دے دیا گیا ہے۔ آئی پی او کی جی آئی رجسٹری نے یہ ٹیگ دیا ہے اور پاکستان کا پہلا یہ جی آئی ٹیگ ہے۔ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اس حوالے سے بہت خوش ہے کہ موجودہ حکومت نے اس معاملے پر توجہ دی۔ وہ کب سے یہ کہہ رہے تھے، حکومتوں کو درخواستیں کر رہے تھے، مطالبات کر رہے تھے کہ انہیں اس حوالے سے تحفظ دیا جائے۔ وہ خود جا کر کبھی وہ بھارت میں کیس لڑتے تھے، کبھی وہ یورپی یونین میں جا کر فریق بن رہے تھے۔ تو اب رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا مطالبہ بھی تسلیم ہو گیا ہے۔ عبدالقیوم پراچا صاحب ہیں چیئرمین اس ایسوسی ایشن کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے ایکسپورٹرز کے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے۔ یہ صرف ایکسپورٹرز کے ساتھ ہی تعاون نہیں ہے، یہ پاکستان کے کسانوں کے ساتھ بھی بڑا تعاون ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے، ظاہر ہے ان کی مصنوعات جو ہیں وہ بیرون ملک جانی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ یہ جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں یہ کوئی معمولی ایکسپورٹس نہیں ہیں،
یہ 2 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ ہیں، 2.1 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں مالی سال 2020 میں صرف چاولوں کی ایکسپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو 2.1 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس میں باسمتی کا ایک بڑا پورشن ہے۔ 2020 کے مالی سال کی بات کریں تو پاکستان نے 1.25 ارب روپے کے باسمتی چاول ایکسپورٹ کیے ہیں ایک سال میں، یعنی 783 ملین ڈالرز کے۔ 2019 میں یعنی اس سے پہلے کے سالوں میں یہ ایکسپورٹس اس سے کم تھی، یہ 2020 میں ایک بڑے لیول تک پہنچ گئی، یعنی 2020 میں یہ 1.25 ارب روپے میں تھی ایکسپورٹس، تو یہ 2019 میں 635 ملین ڈالرز کی یعنی ایکسپورٹس تھیں۔ 2018 کے مالی سال میں یہ 93 ارب روپے کی ایکسپورٹس تھیں، یعنی 582 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹس تھیں۔ اسی طرح 2017 میں 453 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹس تھیں۔ اسی طرح 2016 میں یہ 447 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹس تھیں، یعنی ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ ایکسپورٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے باسمتی کی جو مانگ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کا جو باسمتی ہے اس میں جو معیارات ہیں، خاص طور پہ جو پیسٹی سائیڈز استعمال ہوتی ہیں، وہ معیارات یورپی یونین کے معیارات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ بھارت کے جو باسمتی پر وہاں بہت ساری پابندیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی ایکسپورٹس وہاں پر ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں اور وہ مڈل ایسٹ کی جانب رخ کر رہا ہے۔ تو بھارت کے لیے بڑی تشویش کی بات تھی کہ جی پاکستان کا چاول تو وہاں پر پاپولر ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کی ایکسپورٹس وہاں پر گرتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس نے چال یہ چلی کہ کہا کہ یہ تو باسمتی پروڈکٹ ہی اس کی ہے، تو یہ جہاں بھی اگر دنیا میں بکے تو اس کے نام سے بکے۔ تو لیکن اس کو پھر دسمبر میں پاکستان نے چیلنج کیا، پاکستان کو 3 مہینے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا، 2 مہینے کا وقت دیا گیا جواب دائر کرنے کے لیے، اپوزیشن کے بعد جواب دائر کرنے کے لیے 2 مہینے کا وقت دیا گیا۔ اب وہ فروری میں وقت پورا ہو رہا ہے، تو فروری میں پاکستان جواب دائر کرے گا، تو اس میں بتائے گا کہ اسے مقامی سطح پر رجسٹر کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے ایک، اور اس کے بعد پھر بھارت کو 2 مہینے کا وقت دیا جائے گا کہ وہ اس پر جواب دائر کرے۔ تو پاکستان اس حوالے سے ہوپ فل بھی ہے کہ پاکستان کا کیس بڑا مضبوط ہے، اور یہ ایک ایشو تھا کہ پاکستان میں مقامی طور پر ماضی کی حکومتوں نے اس کو رجسٹر ہی نہیں کبھی کرنے کا سوچا، جبکہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ کل کو ایک قانونی پیچیدگی کا، ایک بڑے چیلنج کا، ایک تجارتی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہی ہوا پھر۔ لیکن اب اگر اب یہ کہا جائے جی کہ یہ قانون سازی بھارت چونکہ یورپی یونین چلا گیا اس وجہ سے ہوئی ہے، یہ قانون سازی مارچ 2020 میں پاکستان کر چکا تھا، اور ظاہر ہے اس کی تیاری اس سے پہلے پاکستان نے کی تھی، اور مارچ میں جا کر یہ قانون منظور ہوا۔ تو بہرحال دیر آئے درست آئے والی بات ہے۔ اب اس پہ دیگر جو پروڈکٹس ہیں ان کو بھی جلد از جلد رجسٹر کروا لینا چاہیے، خاص طور پر پنک سالٹ کے حوالے سے، ہمالین سالٹ کے حوالے سے، جو بھارت پاکستانی نمک کو اپنے پیکٹس میں اپنے مارکے کے ساتھ بیچ رہا تھا، اب پاکستان کو فوری طور پر پنک سالٹ کے حوالے سے بھی یہ انیشیٹو لے لینا چاہیے اور اس کی رجسٹریشن کو تیز کر دینا چاہیے، اور اس میں بھی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی GI رجسٹری ہے وہاں پر پاکستان کی جو متعلقہ وزارت ہے اس کو یہ درخواست دائر کر دینی چاہیے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔